بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاؤ ٹی وی کے پروگرام قانون اور میرے حق میں میں ہوں آپ کا میزبان چودھری محسن عابدی. اس پروگرام میں ہم قانونی حوالے سے ایسی شخصیات کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں قانونی شعور کو ڈیولپ کیا جا سکے. آج ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف قانونی حوالے سے اپنی نقطہ نظر ہمارے سامنے پیش کریں گے بلکہ قانونی حوالے سے بہت سارے ماہرین ان کے ساتھ منسلک ہو کے تدریسی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں اور پریکٹیکلی کورس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کا لا ڈپارٹمنٹ اپنی اہمیت ایسی رکھتا ہے کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو شاید گھنٹوں درکار ہو. اور پنجاب یونیورسٹی لا ڈپارٹمنٹ کے ایک ایسے ٹیچر اور ایک ایسے ایسوسیٹ پروفیسر جن کی زندگی قانونی حوالے سے خدمات سر انجام دیتے ہوئے تدریسی خدمات سر انجام دیتے ہوئے گزر رہی ہے، ان کے ساتھ ہم موجود ہیں. میری مراد پروفیسر نعیم اللہ خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے شاؤ ٹی وی کے لیے ہمیں ٹائم دیا. بہت مہربانی. آج پوری دنیا میں یہ بات سب کے سامنے ہے کہ جب بھی کسی بھی جگہ پہ ڈیولپمنٹ ہوگی اور چینج آئے گی وہ قانونی ذریعے سے آئے گی. بالکل. تو لا کی چینج کے لحاظ سے کیا اہمیت ہے کسی ملک کی ڈیولپمنٹ میں، اس کا کیا رول ہے؟ پہلی بات تو جناب یہ ہے کہ جو ایک امپورٹنٹ جو لا میں کانسیپٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. تو جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیولپمنٹ کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہیں سے کوئی مشینری امپورٹ کر لی یا کہیں سے کوئی جو ہے وہ آپ نے کوئی چیز آئیڈیا بورو کر لیا یا آپ نے کوئی ٹیکنالوجی لگا لی تو وہ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ لا کے نظر سے یہ کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. صحیح ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں اور وہ جس کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کافی حد تک آئین کے اندر قانون کے اندر آپ کو تبدیلیاں لانی پڑیں گی. چونکہ جو رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ ہے بیسیکلی یہ بیسک ایک ہیومن رائٹ ہے اور یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ اب ریکگنائز کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں جو رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایسی کوئی ڈائریکٹ پروویژن موجود نہیں ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹ کی شکل میں ایگزسٹ کرتی ہو. لیکن ہماری جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو آنریبل ہائی جوڈیشری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو پارلیمنٹ سے بڑھ کے انہوں نے رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروایا ہماری ہائر جوڈیشری نے. اور اس کو ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے ذریعے سے سوموٹو ایکشن کے ذریعے سے انہوں نے اس رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ آن دا فلور آف دا کانسٹیٹیوشن وہ اس کو سامنے لے کے آئے تاکہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے ایک چھوڑ دیا گیا میٹر کہ اس کے اوپر وہ قانون سازی کرے. چونکہ ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو چاہے وہ پور ہیں چاہے وہ مڈل مین ہے چاہے ہائر ہیں آپ نے تمام کو آپ نے ایکول اپرچونٹی فراہم کرنی ہے ان کے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے اندر. اور اس میں جو خواتین کے ساتھ جو ہماری ملک میں جو ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے ان کے ساتھ وہ ڈسکرمنیشن کو ختم کرنا اور جو غریب طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھایا جائے. اور ان کی جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا جو پرنسپل آف پالیسی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے سوشل ایکسپلائٹیشن کو ختم کریں گے، ہم جو ہے وہ غریب اور امیر کے درمیان میں فرق کو ختم کریں گے، ہم جو ہے ٹرانسپیرنسی انشور کروائیں گے، ہم شیلٹر فراہم کریں گے، ہم ایجوکیشن دیں گے، ہمیں ہیلتھ دیں گے. یہ جو اصول ہیں یہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس نے مختلف موقعوں کے اوپر ان کلازز کو انٹرپریٹ کیا اور انہوں نے آرٹیکل 9 کے تحت اس کو انٹرپریٹ کیا، آرٹیکل 18 کے تحت اس کو انٹرپریٹ کیا، آرٹیکل 25A کے تحت اس کو انٹرپریٹ کیا اور رائٹ آف ایجوکیشن اے جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر یہ رائٹ آف ایجوکیشن اور رائٹ آف ہیلتھ یہ دو چیزیں اگر ہم ان کو انشور کروائیں گے اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے ایکسیس ٹو جسٹس ایکسپیڈیشس جسٹس جو ہے سستا اور فوری انصاف دیں گے تو اس سے ہمارے ملک میں یہ سمجھیں کہ ایک ڈیولپمنٹ کا آغاز ہو جائے گا.
یہ ڈیولپمنٹ کا آغاز کرنے کے لیے 3 ایریاز کے اوپر جو ہے وہ بڑا فوکس ہونا چاہیے، ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، اور لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں جو انصاف کو جن کو نہیں ملتا ان کو ایزی ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ دی جائے. تو جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر یہ تینوں چیزیں جو آپ کے ملک میں بیک ہو رہی ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف ہمارا یہ پہلا ایک سٹیپ ہے. سر یہ ہماری جو لوور طبقہ ہے ان کو کیسے احساس ہو کہ لا ان کے لیے بھی پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی میں جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے سب سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری جو سول سوسائٹی ہے اور جو سوسائٹی کے جو مخیر حضرات جو لوگ ہیں اس میں جو آپ کی NGOs ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک کرٹیکل رول پلے کر سکتے ہیں. ان کے لیے پہلے تو ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے لوگوں کے اندر، اور اویئرنیس تب آئے گی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے آپ ان کو باقاعدہ طور ان کو ایجوکیٹ کریں. آپ کے محلے یا گلی کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ایک سول سوسائٹی کے جو ہے گروپس یا کمیٹیز بنی ہوں جیسے باہر کی دنیا کے اندر ہے، تو جس سے کافی جو مسائل جو ہوتے ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ بھی حل ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنی لوکیلٹی کے اندر، لوکل لوکیلٹی کے اندر اب ایسی کمیٹیز فارمولیٹ کریں جو کہ سول سوسائٹی کے جو نوبل لوگ ہیں ان پہ وہ مشتمل ہوں اور وہ معاشرے کے جو مسائل کو جانتے ہیں وہ ان کو آن بورڈ کیا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنا جو تعلق ہے اس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کریں اور اس کے لیے ان کے ساتھ فریکوینٹ آپ وزٹ کریں اور ان کو ملیں. تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اویئرنیس بھی آئے گی. اور دوسرے نمبر پہ جو ہماری جو لائرز کمیونٹی ہے اس کا بھی ایک بڑا ایک رول ہے، اور ایک جو ہماری اکیڈمی ہے اس کا بھی ایک بڑا رول ہے. ہمارے جو لائرز حضرات ہیں جو ہم سے یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جو یہاں سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے ایک پروفیشن کا ایک صدقہ ہوتا ہے کہ آپ کو، میں یہ اسٹوڈنٹ کو بھی یہ کہتا ہوں، اپنے طالب علم کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جب لوگ فیسیں لے کے لوگوں کے کیسز کریں گے لیکن آپ اپنے پروفیشن کا بھی صدقہ دیں. اس میں سے کچھ آپ ایسے 5% 10% ایسے کیسز بھی کریں، ان لوگوں غریب لوگوں کا کیسز بھی کریں جو فری ان میں کریں، تاکہ جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے، جن کے پاس دو وقت کا کھانا کا انتظام نہیں ہے، جو اپنے بچوں کو بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کی آواز بننا چاہیے. تو اس سے جو ہے وہ ایک تو لائرز کمیونٹی کو جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اپنے بڑھ چڑھ کے اس کو حصہ لینا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ جو ہماری جو بدقسمتی ہے، جو ہمارے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، وہ اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے آپ کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کاموں کے اوپر یا آپ کے جو سول ورکس کے اوپر ہوتا ہے. کسی کی بجلی کے کھمبے لگوا دیے، لائٹس لگوا دی، لیکن جو اس کے جو روٹ کاز ہیں، جو پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے وہ غریب آدمی جو ہے اپنا انصاف نہیں لیتا، اس حوالے سے وہ میں نے سروے بھی کیا ہے، اس پہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، اور میں نے پنجاب کے اور بلکہ پاکستان کے علاقوں کو وزٹ بھی کیا ہے. کسی نے کوئی ایسی پروویژن یا کسی نے کوئی ایسا فورم اس لیول پہ انٹروڈیوس نہیں کروایا کہ اگر کسی غریب کو کوئی تھانے کا، کوئی کچہری کا، کوئی دوسرا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کورٹ کا مسئلہ ہے، تو ہم بھی آپ کے جو لوکل نمائندے ہیں ہم آپ کو جو ہیلپ کرتے ہیں. تو وہاں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو لوکل نمائندے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی پارٹی کے خاص لوگوں کو جو ہے وہ اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور باقی جو لوگ جو ہیں وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں.